بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ تعالیٰ کون کون سی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے اور امت محمدیہ پر کون سے 5 کرم فرمائیں گے جو آج سے پہلے کسی امت پر نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے دن رات ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے راستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ قیامت میں رمضان قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا، مولا عز و جل، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل، میں نے اسے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے کہتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام لبیک کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر
اور استغفار یعنی بار بار توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعی کرنی ہے، اور ان دو باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لاپرواہی نہیں کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کی سب برکتیں اور رحمتیں ہم سب کے نصیب میں کرے، اور اس ماہ رمضان کا ہمیں پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔